اب اگلی 4 آیتیں جو آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے، یہاں پر حوالہ ہے اب یہ ان لوگوں کا جو یہ ان خرابیوں کا مکہ کے اس زمانے میں اس خاص پس منظر کو سمجھنا ہے کہ قریش یکدم جو بڑے پیمانے پر سرکشی کرنے لگے ہیں، مسلمانوں کی جماعت کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرنے لگے ہیں، تو اس کے پیچھے اب شے ہے انہیں اس دور کی مذہبی اجارہ داری جس گروہ کی تھی ان جماعت، وہ قوم تھی یہود کی، جو مدینہ کے قرب و جوار میں آباد تھے، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ آخری نبی جو ان کا خیال یہ تھا کہ ان کے، کیونکہ اللہ بنی اسرائیل میں سے حضرت داؤد علیہ السلام سے، حضرت سلیمان علیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آن ورڈ بنی اسرائیل میں اگلے 1300-1400 سال بے انتہا پیغمبر آئے، اللہ کے رسول آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ تو اب ان کا گمان تھا کہ آخری پیغمبر بھی اب ہمارے ہی نسل میں سے آئیں گے۔ اب وہ جب بنی اسماعیل میں اللہ کریم نے یہ بعثت عطا فرمائی، یہ فضل عطا فرمایا، تو وہ پریشان ہوئے، انہوں نے اب خرابی کا شکار، ضد میں آ گئے، نافرمانی کا شکار ہوئے۔ اب وہ مکہ والوں کو آگے رکھ کر، چونکہ وہ پہلے ہی مخالفت کر رہے ہیں، تو اب یہود ان کی مخالفت کو استعمال کر رہے ہیں، انہیں شے دے رہے ہیں کہ یہ شخص دیکھو دین تو ہمارے پاس ہے، یہ شخص جس بات کا دعویٰ کر رہے اس کا، کیونکہ سب سے بڑی سند تو ہم ہیں، کتاب ہمارے پاس ہے، اب ہم جو ہمارے پاس نشانیاں ہیں وہ یہاں پر موجود نہیں ہیں، لیکن انہیں ساری بات پتہ ہے۔ اللہ کریم اب اس بات کا حوالہ دے رہے ہیں کہ اب یہ مسلمانوں سے بھی بات ہے، قریش سے بھی بات ہے، اور یہود سے بھی بات ہے۔ بیک وقت یہ تینوں گروہوں کو بات سمجھائی جا رہی ہے۔ کیا؟ یہود کو سمجھائی جا رہی ہے کہ تم باز آ جاؤ، پہلے بھی تم جس خرابی کا شکار ہوئے اس کی وجہ تم خود تھے، تمہاری اپنی سرکشیاں اور نافرمانیاں تھیں۔ اللہ نے تو تمہیں چنا تھا، اللہ نے تمہیں فضیلت عطا کی تھی، لیکن تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا، الٹا خرابی کا شکار ہوا، اللہ نے واپس لے لیا۔ اب تمہارے پاس کوئی جواز نہیں ہے یہ جھگڑا کرنے کا، اب تمہارا بھلا اسی میں ہے کہ تم میرے اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ قریش کو اس میں تنبیہ ہے کہ تم جن لوگوں کی شے پر یہ کام کر رہے ہو وہ تو پہلے ہی رد کیے ہوئے لوگ ہیں، تم کن چکروں میں پڑ رہے ہو؟ وہ تم سے بڑے اللہ کے نافرمان ہیں۔ تم جس چیز کو جس آس پر ہو کہ تم ایک اللہ کے پسندیدہ لوگوں کے ساتھ مل گئے ہو، تو یہ غلط بات ہے، یہ بات درست نہیں ہے، یہ لوگ اللہ کے نافرمان اور سرکش ہیں اور اللہ کے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں۔ اور مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اب یہ جو تاج تمہارے سر پہ سجایا گیا ہے یہ پچھلی قوم سے چھنا کیوں؟ ان کی ان خرابیوں کی وجہ سے۔ تم نے ان خرابیوں سے بچنا ہے۔ یہ تینوں باتیں ان 4 آیتوں میں ہم نے سمجھنی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ۔ اللہ واہ، اور لقد، حقیقت تو یہ ہے، آتینا، دی تھی ہم نے، آتا دینا، نہ ہم نے، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو۔ اب بنی اسرائیل کو پھر ایک دفعہ سمجھ لی، میں نے کچھ دن پہلے ایک بات واضح کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، اللہ کا بندہ۔ آپ کے 12 بیٹے ہیں، اور یہ 12 بیٹے مشہور ہیں بنی اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جن کو نبوت عطا ہوئی حضرت یعقوب کے بعد، اور مصر کی بادشاہی عطا ہوئی،
اور پھر اس مصر میں عروج ملا، پھر بنی اسرائیل کو، اپنی قوم کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے والد کو آپ نے فلسطین سے لا کر یہیں پر آباد کیا مصر میں، لیکن آپ کے بعد آپ کی قوم دوبارہ خرابیوں کا شکار ہوئی اور مقامی مصری دوبارہ عروج پر آ گئے۔ پھر اس دوران خرابیوں کا شکار ہوئے تو جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی تو اس وقت پھر بنی اسرائیل کو دوبارہ عروج عطا ہونا شروع ہوا۔ مصر سے نکل کے حکم ہوا واپس فلسطین چلے جاؤ، کئی سال لگے، لگ بھگ روایتوں میں آتا ہے 40 سال کا عرصہ لگا جب وہ اپنے واپس فلسطین میں پہنچے، واپس عروج عطا ہوا۔ پھر اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھیجا، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت عطا کی۔ یہ عروج کی انتہا تھی بنی اسرائیل کی، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ، یہ انتہا ہے عروج کی۔ جو سب سے اونچی چوٹی ہے وہ اس دور میں عطا ہوئی، یہاں سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ ایک تسلسل ہے انبیاء کا جو بنی اسرائیل میں آتے رہے، ہر اعتبار سے انہیں فضیلتیں عطا ہوئیں۔ اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ جو عروج شروع ہوا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کنٹینیو رہا، لیکن بیچ میں خرابیاں، سرکشیاں، نافرمانیاں، لیکن وہ چھوٹی موٹی سزاؤں کے ساتھ معافیاں ہوتے رہیں، بات آگے چلتی رہی۔ لیکن یہ انجام تھا کہ جب یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پھر انہوں نے نہیں سنبھلے تو پھر اب اللہ نے آخری نبی، آخری نبوت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں عطا۔ اب اس میں یہ بھی سمجھنا ہے کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے جو حضرت اسماعیل ہیں، یا بچپن سے باتیں سنتے آ رہے ہیں، واقعات سنتے ہیں، مدرسین بتاتے ہیں، مسجدوں میں یہ بات بیان ہوتی ہے کہ اللہ نے حکم دیا تھا تو آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ بی بی ہاجرہ کو اللہ کے حکم سے مکہ میں آباد کر گئے تھے، وہاں چھوڑ گئے، اور حضرت اسحاق اور ان کی والدہ حضرت سارہ یہ فلسطین میں آباد تھے۔ اب مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد پھر نبوت سیدھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی اللہ نے ایک شان رکھنی تھی، ایک فضیلت رکھنی تھی کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے ڈائریکٹ نسبت ہے، یعنی نبوت کے اعتبار سے ڈائریکٹ دادا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کی تدابیر ہیں، اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کی شان ہے کہ وہ جس کو عطا کرے، جس طرح سے جو فضیلت عطا کرے۔ ادھر دیکھیں تو ایک ترتیب ہے، انبیاء در انبیاء آتے چلے جا رہے ہیں، لیکن قوم خرابیوں کا شکار ہے، سرکشیوں کا شکار ہے، انہیں یہی دعویٰ ہے کہ ہم اولاد انبیاء ہیں، جنت ہمارے لیے بنی ہے، ہمیں سزا نہیں ہوگی، اگر ہوگی بھی تو چند دن کے لیے دوزخ کی آگ ملے گی، پھر جنت میں ہم نہیں جانا ہے۔ اب جب مدینہ میں آ کر آباد ہوئے ہیں تو وہ ان خاص نشانیوں کی وجہ سے کہ جو ان کے علماء بتاتے ہیں، ان کی کتاب میں لکھی ہیں کہ آخری نبی کا ظہور اس علاقے میں ہوگا۔ اب وہ مدینہ کے آس پاس آ کے آباد ہو گئے ہیں، اور کبھی آس پاس کے قبیلوں سے لڑائی جھگڑوں میں انہیں مار بھی پڑتی تھی تو وہ یہ کہہ کر واپس جاتے تھے کہ فکر نہ کرو، تھوڑا عرصہ رہ گیا ہے، ہمارا آخری مسیحا آ رہا ہے، پھر تمہیں دیکھ لیں گے، پھر دنیا پہ ہماری حکومت ہوگی، دنیا پہ ہمارا اقتدار ہوگا، پھر تمہارا بندوبست کریں گے۔ اب جب دیکھا کہ وہ نبی تو بنی اسماعیل میں آ گئے ہیں، اور یہود بنی اسماعیل کو ہمیشہ تضحیک سے بلایا کرتے تھے، نعوذ باللہ، یہاں تک کہ ان کے وہ کہا کرتے وہ ان کی کیا بات کرنی، یہ تو اسماعیلی ہیں، انہیں کیا پتہ دیں، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ عطا ہم پر ہے، اللہ کے کرم ہم پر ہے۔ تو اب اللہ نے یہاں باور کرایا ہے کہ اللہ نے تو تمہیں فضیلت دی تھی، لیکن تم نہ شکرے ہو گئے، تم نافرمان ہو گئے، تم سرکشی کا شکار ہو گئے۔ اللہ نے بہت بہت عرصہ عطا کیا، آخر اس کا ایک نظام ہے، قدرت ہے، ایک وقت کے بعد اس نے ہاتھ اٹھا لیا، اس نے تم سے سرداری واپس لے لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی امت کو عطا ہو۔ اب اس امت کو بھی یہ نصیحت ہے کہ ان